السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شعبان المعظم کے بارے میں کچھ فیضان بتاؤں گی۔ چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ شعبان المعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ شعبان المعظم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ دوستو، شعبان کا مہینہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پورے سرور ہے، پنچوں نمازیں جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف 144 حدیث 233 کا ہے۔ توبہ کا طریقہ۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفاروں کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کریں۔ مثلاً جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کریں، یا اللہ، میں نے یہ جو جھوٹ بولا اسے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گی۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جب ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ اس بندے سے معاف کروانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فیصلہ نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ بھلائیوں والی راتیں کون کون سی ہیں، آگے دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں کے اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جو سال بھر میں جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہونے والی تھی سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، سب کی رزق سال بھر کی لکھ دی جاتی ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس لیے 15ویں رات کو ہمیں جگ کر عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے، جتنا بھی ہو سکے درود بھیجیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ اور شعبان کا مہینہ ڈھیروں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ سمجھ لیجیے بکریوں کے بال کتنے، تو اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے حضور اللہ تعالیٰ، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، جو چغلی کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، آزاد نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے وہ مراد ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے، جو قتل کرتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، انہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ میٹھے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے گا۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن کرنے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں موت قریب آ چکی ہوتی ہے، کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا رہتا ہے۔ یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کا ذریعہ عطا کیا ہے۔ کئی راتیں ہیں، کئی عبادت والی راتیں ہیں، گناہوں کی مغفرت کرنے والی راتیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں گناہوں سے، یا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرما، یا امت مسلمہ سبھی لوگ جگ کر اس رات اپنے رزق لکھوا لیں، اپنے نصیب اچھے کروا لیں، اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ یا رب العالمین ہم سب کی گناہوں کی مغفرت عطا کیجیے اور ہمیں گناہوں سے پاک کیجیے، ہمارے رزق میں برکت عطا کیجیے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کیجیے۔ ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔